بنگلہ دیش بننے کی کیا وجوہات؟ بنگلہ دیش بننے کی ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم نے بنگلہ دیش کی اگرچہ آبادی ہم سے زیادہ تھی، لیکن جمہوریت کے باوجود ہم نے ان کی آزادی کے مطابق ان کو نشستیں نہیں دی، بلکہ جب 56 کا ہم نے دستور بنایا تو ایک تو ہم نے یونٹ یہاں قائم کیا مغربی پاکستان میں، تاکہ چاروں صوبے ملا کر وہ بنگلہ دیش کا مقابلہ کریں، اور دوسرے ہم نے بنگلہ دیش سے کہا کہ وہ پیریٹی کا اصول تسلیم کریں کہ اپنی آبادی کے باوجود ان کے اور ہمارے نمائندے ایک ہوں، جو ظاہر ہے کہ جمہوریت کے خلاف تھا۔ پھر ہم نے کبھی بھی بنگالیوں کو فوج کے اندر ان کا وہ پورا حصہ نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے، نہ ہی بیوروکریسی میں وہ حصہ دیا جس کے وہ حقدار تھے، اور نہ ہی مطلب کہ بجٹ کے اندر بھی ہم نے ان کے لیے وہ مالی سہولتیں مہیا کیں جس کے وہ حقدار تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تھا کہ ہم نے بنگالی کو قومی زبان نہیں بنایا، بلکہ جب یہ مطالبہ کیا گیا تو ہم نے بنگالیوں پہ گولیاں چلا کر ان کے نوجوانوں کو شہید کیا، جس کی یادگار آج بھی شہید مینار ڈھاکہ میں قائم ہے۔ تو بنگالیوں کے ساتھ ہم نے جو سلوک کیا وہی کیا جو کہ ایک کالونیل کنٹریز کسی ملک کے اندر کرتے ہیں، لیکن دوسرا یہ تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر انہوں نے 51 میں جاگیرداری ختم کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی ایک مڈل کلاس جو تھی وہ سیاست میں آئی تھی، جبکہ ہمارے یہاں ساری کی ساری مطلب کہ سیاست پہ جاگیرداروں کا قبضہ تھا، چونکہ ہم نے یہاں جاگیرداری کو ختم نہیں کیا تھا۔ اس لیے ایک مڈل کلاس اور جاگیردار کلاس کا مقابلہ تھا، اور جاگیردار کلاس نہیں چاہتی تھی کہ بنگالی مڈل کلاس کسی بھی طریقے سے طاقت میں آئے، اور چونکہ بھٹو صاحب کا بھی تعلق ایک جاگیردار طبقے سے تھا، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہ چند اہم وجوہات ہیں کہ جس نے بالآخر بنگلہ دیش کو آزاد کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جب حیدرآباد سے لاہور آئے تھے، اس وقت کے لاہور اور آج کے لاہور میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہاں نہیں، جب میں آیا ہوں یہاں پر 1989 میں، تو اس وقت لاہور ایک کلچرل سٹی تھا، یہاں پر ڈرامے بھی تھے، یہاں میوزک بھی تھی، یہاں پر ادیب اور شاعر بھی بڑے سرگرم ہوتے تھے، مشاعرے بھی ہوتے تھے، اور میں چونکہ خود 5 سال تک کویت انسٹیٹیوٹ کا ڈائریکٹر رہا، تو وہاں ہم نے تھیٹر اور میوزک اور لیکچرز اور آرٹس کی کمپٹیشن اور ساری چیزیں کرائیں، تو بڑا ایک کلچرل مطلب کہ یہ شہر تھا، اور ادیب و شاعر بھی یہاں پر تھے، اور جگہ جگہ یعنی یہاں پر ادبی سرگرمیاں، ادبی جلسے ہوتے رہتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر میرے دیکھتے ہی یہ چیزیں ختم ہوتی چلی گئیں۔ اب یہاں پر پہلے ہی تھوڑے بہت ہی فارن ادارے تھے، جس میں کویت انسٹیٹیوٹ تھا، یا برٹش کونسل تھی، یا فرینچ انسٹیٹیوٹ تھا، یا امریکن سینٹر تھے، یہ لوگ بھی جہاں کلچرل ایکٹیویٹیز کیا کرتے تھے۔ تو یہاں کے سیاسی حالات ایک تو خراب ہوئے، تو ان سب نے اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز کو ختم کر دیا۔ ایک تو یہ ہوا، ان کی اپنی لائبریریز جو تھیں وہ بھی انہوں نے جو پبلک کے لیے تھیں وہ بھی انہوں نے تقریباً بند کر دی، اور دوسرے پھر یہ ہوا کہ جب یہاں پر مذہبی فضا زیادہ چھائی تو یہاں پر پھر اب بات کرنے کی آزادی جو تھی وہ نہیں رہی۔ تھیٹر کے اوپر پابندیاں لگیں، ادیبوں پہ بھی پابندیاں لگیں، اخبارات کے اندر بھی وہ چیزیں آپ نہیں چھاپ سکتے تھے، بات بھی آپ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ان تمام مذہبی اور سیاسی پابندیوں کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہوا یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو کلچرل سرگرمیاں تھیں وہ کم سے کم ہوتی چلی گئیں۔ پھر دو چیزوں نے لاہور کو کلچر کو بدلا۔ ایک تو یہاں پر تقریباً بڑی بڑی مذہبی تنظیمیں جتنی بھی ہیں، یعنی 50-60 سے لے کے 100 تک ان کے ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے کارندوں کا کارکنوں کا یہاں بڑا اثر دخل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں مفصلات میں جو جاگیردار تھے وہ بھی سب کے سب لاہور میں آ گئے، تو ان کی جاگیردارانہ روایات جو تھیں وہ بھی لاہور کے اندر آ گئی ہیں۔ تو لاہور ایک طرح سے اب وہ آزاد یا کاسموپولیٹن شہر نہیں رہا جو کہ یہ تقسیم سے پہلے تھا،
یہ تقسیم کے فوراً بعد تھا. اب یہ بہت تنگ نظر شہر ہے اور یہاں پر اب بات کرتے ہوئے آدمی کو کئی بار سوچنا پڑتا ہے کہ پبلک میں وہ بات کہی جائے یا نہیں کہی جائے. پاکستان کیوں اور کیسے بنا؟ دیکھیے، پاکستان بننے کی کہ کئی وجوہات کہ ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان کی ریاست کی نظریاتی تاریخ ہے اس میں تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور مسلمان اقلیت میں تھے، اور اگر وہاں پر جمہوریت آتی تو مسلمان کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے تھے اور ہندوؤں کے زیر اثر رہتے. اس وجہ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ملک بنایا جائے جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو اور اس اکثریت وہاں پر اقتدار حاصل کرے اور ان کی حکومت ہو. ایک تو یہ دلیل، اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہندوستان میں چونکہ ہندوؤں کی اکثریت رہی تو وہاں وہ اپنے مذہبی فرائض کو پوری طرح انجام نہیں دے سکتے تھے. ایک ایسے اس ملک چاہیے تھا جہاں مذہبی طور پہ وہ پورے آزاد ہوں. یہ ریاست کی طرف سے جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو متوسط طبقہ ہے وہ ہندوؤں کے مقابلے میں کم تعلیم یافتہ تھا، اور جو ملازمتیں ہوتی تھیں ان میں ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. اسی طریقے سے دوسرے پیشے جو تھے جیسے ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، یونیورسٹی کے اساتذہ ہیں، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ متوسط طبقہ یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسا ملک بن جائے کہ جہاں پر انہیں سخت مقابلے کی ضرورت نہیں پڑے اور یہ ملازمتیں اور یہ پیشے ان کو آسانی کے ساتھ میسر آ جائیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی معاشی اور سماجی وجہ تھی جس کی وجہ سے پاکستان بنایا گیا. ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ کن لوگوں نے بنائی اور کیوں بنائی؟ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ مسلم لیگ کو کانگریس کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا برٹش گورنمنٹ نے. دیکھیں، یہ بات کی بات ہے کیونکہ مسلم لیگ بنی ہے 1906 میں ڈھاکہ میں. اس وقت تعلیمی جو بورڈ تھا یا تعلیمی انجمن تھی اس کا اجلاس ہو رہا تھا. تو اجلاس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جو ہے وہ بنائی جائے. چنانچہ سلیم اللہ دواب آف ڈھاکہ نے اس سلسلے میں مدد کی. وہاں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا، لیکن مسلم لیگ نے شروع میں ہی اپنے منشور میں اس بات کو واضح کر دیا تھا کہ وہ انگریزی حکومت کے وفادار رہیں گے. قیام کے بعد ہوا یہ ہے کہ مسلم لیگ کو علی گڑھ لے جایا گیا، اور علی گڑھ کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ کے لیے ممبرشپ کی یا اس کے اراکین کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. تو مسلم لیگ ایک طرح سے ایک محدود جماعت کی حیثیت سے علی گڑھ میں رہی. یہ 1937 کے الیکشن کے اندر جب اب کانگریس کو کامیابی ہوئی اور مسلم لیگ کو بہت کم ووٹ ملے تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مسلم لیگ کو میں اراکین کو مسلم لیگ میں شامل کرنے کے لیے مہم چلائی جائے گی. اس کے بعد اس کو ایک ماس پارٹی جس کو کہیں یا عوامی پارٹی اس کو بنایا گیا. اور یہی بات ہے کہ 1940 میں پھر قرارداد لاہور پاس ہوئی. 1946 کے اندر پاکستان بن گیا. تو دیکھا جائے تو مسلم لیگ صرف 10 سال کے عرصے کے اندر متحرک رہی ہے، ورنہ یہ کوئی اتنی زیادہ متحرک پارٹی نہیں تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب، مسلم لیگ کا کوئی لیڈر کبھی جیل میں نہیں گیا، تو اس سے ایک تاثر ابھرتا ہے کہ مسلم لیگ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی. آیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، تھا یہ کہ جناح صاحب جب مسلم لیگ میں آئے ہیں اور بعد میں آئے، پہلے وہ کانگریس میں تھے بعد میں آئے، تو جناح صاحب ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ یا دستوری آدمی تھے. وہ چاہتے تھے جو کام ہو وہ دستور کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے، اس کی مخالفت میں نہیں ہونا چاہیے. اور یہی چیز جو تھی مسلم لیگ کے دوسرے لوگوں کی تھی. اور زیادہ تر چونکہ اس کے اندر جاگیردار طبقہ تھا جو پہلے سے ہی انگریزی حکومت کا وفادار تھا، لہذا انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جسے کہ انگریزی حکومت باغیانہ تصور کرتی اور ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتی.
کیا علامہ اقبال کا پاکستان بنانے میں کوئی کردار ہے؟ اچھا دیکھا جائے تو اقبال کا پاکستان بننے میں کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ اقبال جو ہیں ان کے ذہن میں بھی واضح نہیں تھا، وہ یہاں شفیع لیگ کے اندر بھی شامل ہوئے اور وہ کوئی سیاست میں انہوں نے کوئی بہت زیادہ مطلب کہ حصہ جو ہے وہ نہیں لیا تھا، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا تصور پیش کیا، یہ بھی بس میں مبالغہ ہے، چونکہ اگر آپ ان کے الہ آباد کے خطبے کو غور سے پڑھیں تو اس کے اندر ایک جملہ ہے کہ برطانوی حکومت کے اندر رہتے ہوئے یا اس سے باہر شمال مغرب میں مسلمانوں کی ایک ریاست کا قیام عمل میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ود ان برٹش گورنمنٹ کے میں بھی ایک علاقے کی شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک علاقہ چاہتے تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں بنگال کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے بننے کے بعد چونکہ پنجاب نے پاکستان کی تحریک میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، کیونکہ یہاں پر یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور انہوں نے کسی قسم کی وہ مسلم لیگ تو یہاں پر بہت بعد میں آئی ہے، یہاں پر جو یعنی فضل کیا نام تھا ان کا، فضل یعنی بہت بعد میں آئی ہے، لہٰذا یہاں پر مسلم لیگ کا کوئی اثر نہیں تھا۔ یعنی جینا سکندر پیکٹ جو ہے وہ بھی بہت بعد میں ہوا ہے، اور 1946 کے الیکشن جو ہوئے ہیں، 1946 کے الیکشن میں 25% لوگوں کو ووٹ دینے کا حق تھا، یعنی 75% تو لوگوں کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں تھا۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان بننے کے بعد اب یہ تھا کہ جہاں پر دوسرے صوبے پاکستان کے بنانے کی جدوجہد میں اپنے آپ کو شامل کر رہے تھے، تو وہاں پنجاب میں بھی اقبال کے کریکٹر کو ابھارا اور کہا کہ پاکستان کا تصور انہوں نے پیش کیا تھا، اور جناح صاحب نے تو تصور کو مکمل کیا، لیکن در حقیقت جناح اقبال نے پاکستان کا کسی قسم کا کوئی تصور پیش نہیں کیا تھا۔ آپ علامہ اقبال کو فلسفی سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ فلسفی نہیں تھے۔ دیکھا چونکہ علم کلام کو جو اسلامی دانشوری میں ہے، علم کلام کا مطلب تھا کہ آپ اپنے خیالات اور اس سے دین کو یا مذہب کو کی حمایت کریں، تو اقبال نے مطلب کہ کلامی تھے، اور انہوں نے جو کچھ بھی بات کی ہے وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کی ہے، وہ فلسفی نہیں تھے، کیونکہ فلسفی تو ایک لحاظ سے جو قضاوت پسندی اور روایت پسندی ہے ان کو چیلنج کرتا ہے، اور ان کو چیلنج کر کے ایک نئی راہ تلاش کرتا ہے۔ اقبال نے کوئی نئی راہ جو ہے وہ کوئی تلاش نہیں کی ہے، اور ان کے خیالات و افکار میں بھی ہمیں کوئی نئی بات نظر نہیں آتی۔ پاکستان میں شدت پسندی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایک تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے ہمارا تعلیمی نظام ہے، کہ ہماری ریاست نے مطلب کہ جو بنیادی حقوق لوگوں کو دینے چاہیے وہ بنیادی حقوق نہیں دے رہی، یعنی تعلیم ہے، صحت ہے، رہائش ہے، روزگار ہے، بالکل اس نے سوسائٹی میں ان تمام سہولتوں کو دینے سے انکار کر دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جو ریاست کے تعلیم ادارے ہیں وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں، تو ایک لوور کلاس کے لیے اور متوسط طبقے کے لیے کے بچوں کے لیے تعلیم کا حصول مشکل ہو گیا ہے۔ تعلیم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ روزگار بھی نہیں ہوگا، رہائش بھی نہیں ہوگی، آپ کا کوئی مستقبل بھی نہیں ہوگا، اور یہ چیزیں پھر نوجوانوں میں ناامیدی کو پیدا کرتی ہیں۔ پھر نوجوانوں کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے کہ یا تو وہ جرائم کی طرف جائیں اور یا شدت پسندی کی طرف جائیں، کیونکہ جو ان کی توانائی ہے وہ اپنی توانائی کو کہیں نہ کہیں ضرور خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھا کر پھر ہماری مذہبی جماعتیں ان نوجوانوں پہ توجہ دیتی ہیں، انہیں اپنے حلقے میں شامل کرتی ہیں اور ان کا ایک مستقبل کا خواب ان کو دکھاتی ہیں، تو لوگ اس لیے مذہبی جماعتوں کے ساتھ شامل ہو کر شدت پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چونکہ مستقبل کے بارے میں کبھی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کبھی کبھی ایسے
حادثات ہو جاتے ہیں کہ تاریخ کا راستہ یا تاریخ کا عمل جو ہے وہ بدل جاتا ہے. اس لیے ہم کہہ نہیں سکتے کہ شاید اس قسم کے حادثات ہوں کہ پاکستان کی موجودہ تاریخ جو ہے وہ بدل جائے. لیکن جو پاکستان بنا ہے 47 سے اب تک، اور ہم جو اس دور کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ برابر ہم پسماندگی کی طرف جا رہے ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے. جبکہ دنیا مطلب کہ کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے. چونکہ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ریزن یا دلیل، سائنس، یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کے بعد انڈسٹریل ہونا ضروری ہے، اور تیسرے کے نتیجے میں، چوتھے کے نتیجے میں جس کو کہتے ہیں ترقی ہوتی ہے. یعنی دلیل، سائنس، انڈسٹری، یہ 3 چیزیں ضروری ہیں، اور اس کے بعد ترقی ہوتی ہے. تو یہ اگر ہمارے ہاں ابھی تک یہ تینوں چیزیں ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں، اور اگر یہ سوسائٹی میں نہیں آئیں گی تو ظاہر مستقبل بھی ہمیں تاریخی نظر آتا ہے. لیکن اگر کسی اسٹیج پہ، کسی مرحلے پہ سوسائٹی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ شاید ہم ترقی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. چلے، بہت شکریہ، آپ نے میرا قیمتی وقت لیا.